بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم قل أغير الله أبغي ربا کہہ دو ان تمام دلائل کے باوجود کہ سورت میں جو دلائل بیان ہوئے کائنات کا مالک اور خالق اور حاکم اور فرمان روا اور حلال اور حرام مقرر کرنے والا باز پرس کرنے والا انبیاء اور کتابیں بھیجنے والا اور انسانوں کی ضروریات کو سمجھنے والا اور اس کو پورا کرنے والا، وہ تو ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اور پھر بھی لوگ اس کو چھوڑ کر کسی اور حاکم کی تلاش میں رہتے ہیں، اور وہ حاکم جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے وہ اپنے مفاد کی بات کرتا ہے۔ اسی صورت میں آپ کو معلوم ہوا کہ جب لوگوں نے حلال و حرام کے درمیان اللہ تعالیٰ کا جو پیمانہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور اپنے پیمانے بنانے شروع کر دیے، تو انہوں نے اپنے لیے خود اپنے ہی بال بچوں کی بنسبت اور اپنے ہی لوگوں کی بنسبت زیادہ مراعات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب بھی انسان کے ہاتھ میں قانون سازی کا اختیار دیا گیا ہے یا انسان نے خود اپنے ہاتھ میں اس کو لینے کی کوشش کی ہے تو اس نے دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی ازحد کوشش کی ہے، پھر وہ اپنے لیے مراعات کا طالب ہوتا ہے، طلبگار ہوتا ہے، وہ دوسرے کے حقوق کم سے کم دینے کی کوشش کرتا ہے، اپنے حقوق کو زیادہ سے زیادہ جتاتا ہے، اپنے حقوق زیادہ سے زیادہ منواتا ہے لوگوں سے۔ جس بھی فرقے، جس بھی طبقے، جس بھی گروہ سے اس کا تعلق ہو، ظاہر ہے کہ وہ اسی گروہ، اسی فرقے اور اسی طبقے کے مفاد کو دیکھے۔ یہ تو اللہ رب العالمین ہے جس نے کچھ لینا نہیں کسی سے، سب کو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے دینے کے لیے، وہ کسی کے استحصال کے لیے نہیں، اس نے اپنی خدائی اسی لیے نہیں قائم کی ہے، اور لوگوں سے اپنی خدائی اس لیے نہیں منواتا کہ اسے کوئی فائدے کی ضرورت ہے، اسے لوگوں سے کچھ لینا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے لیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے مانگیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بندگی کریں، اس کی اطاعت کریں، اور اس کے نتیجے میں اس سے خوش ہو، اسے دینے پہ آ جائے، اور جب دینے پہ آتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ رکتا نہیں، وہ دینے پہ آ جائے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو ایسے خدا کو چھوڑ کر خود اپنی طرف سے کسی کو خدا بنانا، اور جس کو تم اپنی طرف سے خدا بناؤ گے وہ کیسے خدا ہو؟ اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا عجیب لوگ ہو، خود تراشتے ہو، خود بناتے ہو اور پھر اس کو خدا بھی سمجھتے ہو۔ تو جس کی خدائی پر اس کائنات کے اندر کوئی دلیل نہیں، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، کائنات میں اس کا حکم نہیں چلتا، اسے تم خدا بناؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تو جعلی بت ہو سکتے ہیں، جھوٹے خدا ہو سکتے ہیں، وہ سچا خدا تو نہیں ہو سکتا۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دو کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو رب تلاش کروں، رب مانوں، طلب کروں، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کی خدائی تسلیم کر لوں۔ وہو رب کل شیء، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، حاکم ہے، ہر چیز کا پالنے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا حاکم۔ اس کے بعد پھر وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا،
جو شخص بھی جو عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، وبال ہے یا ذمہ داری ہے وہ اسی کے اوپر ہے۔ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص سے اپنی ذاتی حیثیت سے، اپنی انفرادی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا، ذاتی حیثیت سے اس سے پوچھا جائے۔ قبر میں بھی یہی بات ہے، قیامت کے دن بھی یہی بات ہے کہ ہر شخص سے اس کی ذاتی اور اس کی شخصی حیثیت کے بارے میں، اس کی شخصی حیثیت سے پوچھا جائے۔ تم نے کیا عمل کیا، تم نے کیا کمایا، تمہارے بس میں کیا تھا اور اس سے کیا تم نے فائدہ لیا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کسی دوسرے بوجھ لادنے والے، بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، دوسرا کسی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے گمراہ کیا ہے تو گمراہ کرنے کا جو سزا ہے، جو وبال ہے، وہ تو اس کے ذمہ ہے، لیکن گمراہ ہونے کے بعد وہ جو کچھ کرتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی عجیب ایک حکمت عملی ہے، ہر شخص کو اس کا اپنے کیے کا ذمہ دار قرار دیتا ہے، کسی دوسرے کی کمائی کوئی نہیں لے گا۔ باپ، بیٹے، خاندان کے بڑے بزرگ اپنے چھوٹوں کے ذمہ دار نہیں، اور چھوٹے اپنے بڑوں کے وہ فائدے نہیں لے سکتے جو بڑوں نے کمائے ہیں۔ یعنی بڑوں نے، بزرگوں نے جو کچھ کمایا ہے وہ اپنے لیے کمایا ہے، تو اولاد کے لیے نہیں کمایا۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ آدمی میراث چھوڑ دے اور جو کمائے وہ میراث میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دے۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پیسے کماتا ہے تو اس کے بال بچے اس میں حصہ دار ہوتے ہیں، لیکن نیک اعمال کے لحاظ سے ایسا نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ پھر اولاد کا خیال تو رکھتا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیک شخص کی اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ اس کا احترام بھی فرماتا ہے۔ سورہ کہف میں جو بات وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو دو یتیم لڑکے تھے جس کی دیوار تھی اور نیچے خزانہ تھا، اس کے بارے میں فرمایا قرآن نے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ دادا نیک آدمی تھا، اور ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بال کی بھی حفاظت کی۔ لیکن آخرت میں تو ہر شخص اپنے کیے اور اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، وہ یہ نہ کہہ سکے گا کہ میرے باپ دادا نے میرے لیے کمایا تھا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر آخر کار تمہارے رب کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک دلیل ہے کہ دنیا کے جو خدائی کے دعوے دار ہیں ان سے کہا جائے کہ کیا میں نے مر کر کس کے پاس جانا ہے، کس کے سامنے میں نے جواب دہی کرنی ہے؟ دنیا کے جو بت اور جو خدا، جھوٹے خدا بنے بیٹھے ہیں، کیا ان کے سامنے میری پیشی ہوگی؟ یہ تو خود جواب دہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں جو بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں یہ تو خود اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، تو میری باس پرس ان کے سامنے تو نہیں ہوگی، یہ مجھ سے باس پرس نہیں کریں گے، نہ کر سکیں گے، یہ تو خود جواب دہ ہوں گے، ادھر خود اپنے کیے کرائے اپنے اعمال کے جواب دے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر رب کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، یہ جو اختلافات کی بات پہلے ہوئی، إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے بنایا، نئے نئے دین بنا دیے، ایک ہی دین میں کئی کئی حصے بنا دیے، کئی کئی گروہ اور پارٹیاں بنا دی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا، تمہیں سمجھا دے گا کہ تم کن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے، کس چیز میں اختلاف کرنا چاہیے تھا اور کس چیز میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس میں نہیں کرنا چاہیے تھا اس میں تم نے اختلاف کیا، جس میں کرنا چاہیے تھا اس میں تم نے حدود سے تجاوز کیا۔ یہی دو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں اس کی خدائی ربوبیت، اس کو ماننے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اور جس چیز میں اختلاف ہونا چاہیے، عام فروع کی قسم کے مسائل، دوسرے درجے تیسرے درجے کے مسائل، جس میں شریعت نے لوگوں کو کھلا اور آزاد چھوڑ دیا ہے، شریعت نے اجتہاد کے لیے گنجائش چھوڑ دی ہے، اس سے تم نے کیا فائدہ لیا؟ الٹا فائدہ لیا یا درست فائدہ لیا اٹھایا؟ اسے تم نے فروع کو اصول بنایا، تم نے کچھ لوگ فروع کو اور دوسرے تیسرے درجے کی باتوں کو بالکل بنیادی باتیں بناتے، نہیں جی ہمارا بنیادی اختلاف ہے، ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ تو بنیادی اختلاف کس کے ساتھ ہے؟
اور فروعی اختلاف کیا ہے اور اس میں حق کیا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. دنیا میں تو پتہ چل گیا ہے لیکن لوگ نہیں مانتے. لوگ ایک آخری فیصلہ چاہتے ہیں اور آخری فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ جو غلط رستے جانے والے ہیں, جو غلط طریقے سے اختلاف کرنے والے ہیں, جو بنیاد میں جو اصول میں اختلاف کرنے والے ہیں, ان کو سزا دی جائے. فَيُنَبِّئُكُم کا مطلب یہی عملی طور پر تمہیں بتا دے گا. بتایا تو ہے دنیا میں, بتایا تو ہے. قرآن اور سنت ہی اختلاف کو رفع کرنے کے لیے کافی ہے, اور یہ معیارات ہیں. قرآن اور سنت معیار ہے, اور سنت سمجھے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. بس یہ اصولی بات ہے, اصولی بات ہے. قرآن مجید کی آیات میں کئی معنوں کی گنجائش ہے, لیکن سنت اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس سے کون سا معنی مراد ہے اور کون سا معنی مراد نہیں. جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف, خوارج تھے جو بڑا اختلاف کرتے تھے اور ان کے قتل کے در پہ تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. تو ایک دفعہ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بغاوت بلند کی, علم بلا و بغاوت بلند کی, اور انہی کے گروہ سے الگ ہو کر انہوں نے کچھ نئی نئی تعویلات اور نئی نئی باتیں تراشی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو سمجھاؤ, لیکن سمجھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ قرآن کا مفہوم اور مدعا اور مطلب بیان کرتے وقت سنت کا لحاظ رکھو. ان لوگوں کو سنت پر مجتمع کرنے کی بات کرو, اس لیے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں تو کئی باتیں ہیں, اس میں تو متشابہات بھی ہیں. قرآن مجید کی آیات میں تو کچھ متشابہات بھی ہیں. اگر وہ متشابہات سے استدلال کرے تو آپ ان کو سنت کی طرف لے آئیں کہ متشابہات میں سے وہ بات ٹھیک ہوگی جو سنت کے مطابق, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کی تائید کرتی ہو. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارح قرآن ہے, مستند شارح قرآن ہے, مستند مفسر قرآن. دوسرے لوگ بھی مفسر ہیں لیکن دوسرے لوگوں کی تفسیر سند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سند ہے, وہ دلیل ہے. دوسرے کی تفسیر دلیل نہیں, اسے اختلاف کیا جا سکتا ہے, پیغمبر سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. تو لوگوں کو سنت پر متفق کر دو, سنت کی طرف راغب کر دو, ان سے منواؤ کہ سنت ہی وہ چیز ہے جس پہ ہم متفق ہو سکتے ہیں, اور قرآن کی وہ بات, وہ ترجمہ, وہ مطلب, وہ مفہوم وہ درست ہوگا جو سنت اس کی تائید کرتی. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. اب اس آخری آیت کو دیکھیں, اس سورت کی آخری آیت, اس میں کس انداز سے انسان کو سمجھایا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ, وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. خلیفہ بنانے کے دو مطلب ہیں. خلیفہ بنانے کا ایک مطلب یہ ہے جس کو عام لوگ یہ ترجمہ لیتے ہیں, اور پتہ نہیں اس میں پھر کچھ عجیب سی تعویلیں بھی کرتے ہیں, اگرچہ وہ بات درست بھی ہے لیکن ایک حد تک, کہ تم سے پہلے کچھ لوگ گزرے تھے, وہ زمین میں ان کے اختیارات تھے, ان کا دورہ تھا, زمین میں زندگی ان کی تھی, اختیارات ان کے تھے, مال و دولت ان کے پاس تھی, یہ ساری چیزیں ان کی تھی, ان کا ایک دور تھا. اب ان کا دور گزر گیا, اب تمہارا دور آ گیا. جعلکم خلائف الارض, تم سے پہلے کتنے لوگ, کتنی صدیاں, کتنی پیڑیاں گزر گئی, کتنے لوگ گزر گئے, کتنے قبائل, کتنی قومیں, عروج و زوال کی کتنی داستانیں گزر گئی, ہزاروں داستانیں, کتابیں الماریاں جن سے بھری ہیں. جعلکم خلائف الارض, اب تمہارا دور ہے. جس طرح تمہارے سے پہلے لوگوں کا دور گزر گیا, تمہارا دور بھی گزر جائے. ایک معنی یہ بھی. دوسرا معنی یہ ہے کہ جعلکم خلائف الارض, تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں قوت بخشی ہے, اقتدار بخشا ہے تمہیں قوت. ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ قوت ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار ہے, اور نہیں تو خود اپنے آپ پر تو اختیار ہے, خود اپنی ذات کے بارے میں, اپنے گھر, اپنے زیر دست لوگوں کو, اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر اس کا کوئی اختیار تو ہے. کسی کے اختیار ذرا کم ہے, کسی کا اختیار ذرا زیادہ ہے, لیکن ہے اختیار ہر ایک کے پاس. جعلکم خلائف الارض, اور اسی اختیار کے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورفع بعضکم فوق بعض درجات, اللہ نے تم میں سے کچھ کو کچھ کے اوپر مرتبے دیے ہیں, قوت دی ہے, کسی کو قوت زیادہ دی ہے, کسی کو کم دی ہے.
قوت سے مراد کئی قوتیں ہو سکتی ہیں. علم کسی کو کم دیا, کسی کو زیادہ دی. عقل کسی کو زیادہ دی, کسی کو کم دی. جسمانی صلاحیتیں اور قوتیں کسی کو زیادہ دی, کسی کو کم دی. دماغی صلاحیتیں کسی کو زیادہ دی, کسی کو کم دی. مال و دولت کسی کے لیے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مواقع پیدا فرمائے, کسی کے لیے کم مواقع پیدا فرمائے. تو اولاد میں بھی اسی طرح سمجھے. جعلکم خلائف الارض ورفع فوق بعضکم فوق بعض درجات. اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے اوپر درجے عطا کیے, کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں دوسروں کی نسبت زیادہ دی. اب اگر یہ اونچ نیچ نہ ہوتی تو دنیا کا نظام ہی نہ چلتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اسی طرح سے دنیا کا نظام چلتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر شخص اگر امام ابن تیمیہ اور امام بخاری بنتا تو میرے امام بخاری کی وہ حیثیت نہ ہوتی جو آج ہے. ظاہر ہے کہ ہر شخص اسی طرح بہلول دانا بنتا تو بہلول دانا کا نام ہی نہ ہوتا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے. کسی کو کوئی چیز, صرف لوگ ان چیزوں کو صرف پیسے کے ارد گرد گھماتے ہیں اس چیز کہ بھائی فلان کو اتنے زیادہ دیے اور فلان کو کم دے دیے. صرف پیسے کی بات تو نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ پیسے بالکل ایکول سب کے سب برابر سب کو تقسیم کیا جائے؟ ایک ہی دن میں بھی پوری دنیا کے لوگوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزر سکتا, ایک دن بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب لوگوں کے پاس جو ہے وہ جو پیسہ آ جائے وہ اسی طرح ایکول اور برابر تقسیم ہو. ابھی 1 گھنٹہ بعد تم دیکھیں گے کسی نے اڑائے ہوں گے اور کسی نے رکھے ہوں گے, تو پھر وہ تقسیم برباد ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو ایک اثر ہے, یہ تو ایک نتیجہ ہے, یہ تو ایک مظہر ہے, ایک علامت ہے. باقی کئی چیزیں اور ہیں وہ مختلف ہیں دوسرے سے. ورفع بعضکم فوق بعض درجات. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر لوگوں کو درجات دی ہیں. کسی کو زیادہ, کسی کو با اختیار بنایا ہے, کسی کو بھی اختیار بنایا ہے, کسی کو حاکم بنایا ہے, کسی کو محکوم بنایا ہے. اسی میں کچھ لوگوں کا بھی دخل ہوگا. اللہ تعالیٰ جس کو با اختیار بناتا ہے, جس کو بھی اختیار بناتا ہے, جس کو روزی دیتا ہے, کم دیتا ہے, زیادہ دیتا ہے, اس کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ بالکل یہ سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں اور جو کچھ اٹھتے ہیں تو ان کے سرانے لاکھوں روپے ہوتے ہیں, کسی کے سرانے کچھ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. اس تقسیم میں اور ان درجات کے بلند کرنے اور نیچے رکھنے میں, کسی کو زیادہ دینے کسی کو کم دینے میں خود انسان کے اعمال کو بھی دخل ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہوگا. ورفع بعضکم فوق بعض درجات. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ درجات کا فرق کیوں رکھا ہے؟ لیبلوکم فیما آتاکم, تاکہ اللہ تعالیٰ تم سب کو آزمائے ان چیزوں میں جو تمہیں دی ہے. کسی کو عقل دی ہے اس کی آزمائش اسی میں ہے. کسی کو صحت زیادہ دی ہے, جسمانی قوت زیادہ دی ہے تو اس کی آزمائش اسی میں ہے. کسی کو علم کی قوت زیادہ دی ہے تو اس کی آزمائش اسی میں ہے کہ وہ علم کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. لوگوں پر اپنی خدائی اور اپنا رعب جمانے کے لیے استعمال کرتا ہے, لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے اور خود کوئی بہت بڑا بن بیٹھنے کے لیے اس کو آزماتا ہے. اللہ کی بندگی کے لیے لوگوں کو اپنے قریب لاتا ہے یا خود اپنی بندگی کراتا ہے لوگوں سے. یہ بھی علم اور عقل کا کمال ہے, صلاحیتوں کا کمال ہے. کچھ لوگ صلاحیت اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ارد گرد گھمایا جائے, کہ بس میرے ارد گھومو اور مجھے ہی خدا بناؤ, میرے ارد گرد گھومتے ہیں. بھائی صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اسی اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرو. جس رب نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے اسی رب کی بندگی کراؤ لوگوں سے. اپنی بندگی کیوں کراتے ہیں؟ کچھ لوگ مال و دولت کے بلبوتے پر اپنی بندگی کراتے ہیں لوگوں سے, اور کچھ لوگ دوسری صلاحیتوں کی بنیاد. لیبلوکم فیما آتاکم. ہر شخص اسی چیز میں اس کو آزمایا جاتا ہے جو اس کے پاس ہے. ہر شخص کے پاس جتنی عمر ہے, جتنی صلاحیت ہے, جتنی قابلیت ہے, جتنا موقع ہے, جتنے وسائل ہیں, انہی وسائل میں اس کو آزمایا جاتا ہے, اور انہی ذرائع میں اور انہی چیزوں میں اس کو آزمایا جو اس کے پاس ہے, جو اس کے بس میں. اور جب یہ آزمائش پوری ہوگی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ سب کے لیے سب کا پیپر واپس لیا جائے گا. پیپر کا وقت ختم ہو جائے گا, بھائی اب وقت ختم. آپ کہیں گے کہ میں نے 2 سوال اور کرنے, مجھے آتے ہیں سوالات. کہتے ہیں نہیں اب وقت نہیں ہے, بات ختم, اب دے دو پیپر, مزید ٹائم نہیں. تو جب پیپر واپس لیا جائے گا تو پھر رزلٹ بنانے میں کتنا وقت لگے گا؟ مہینے نہیں لگیں گے,
سال نہیں لگیں گے، کئی دن نہیں لگیں گے۔ ان ربک سریع العقاب، پھر جن کو سزا ہوگی ان کو بہت جلد سزا دی جائے گی۔ سریع العقاب، اللہ تعالیٰ بہت جلد اور تیز عذاب دینے والا ہے۔ کبھی قرآن میں ہے سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے، تیز حساب کرنے والا ہے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کتنا زمانہ ہو گیا، ابھی حساب تو نہیں ہوا؟ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے حساب کا ارادہ نہیں کیا، حساب کا دن ابھی آیا نہیں۔ یوم الحساب، یوم الدین ابھی آیا نہیں۔ یوم الدین اور یوم الحساب آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو حساب کرتے دیر نہیں لگے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب تیز حساب کرنے والا ہے، تیز عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ تو جس نے نیکیاں کی ہوں گی، جس نے بھلائی کی ہوگی، جس کا سفر اور جس کے سفر کی سمت اور توجہ وہ اللہ کی طرف ہو اور اللہ کی رضا کی طرف ہو، اسے اجر ملے گا۔ وہ اس بات سے نا امید نہ ہو جائے کہ ہمیں اجر نہیں ملے گا، ہمارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ ہم نے اپنی نیکیاں بھی بلا دی ہے، لیکن ہم نے اپنے گناہ بھی بلا دیے۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے میں نے تو اتنی نیکی کی ہے، تو خطرہ نہیں ہونا چاہیے دل میں کہ میں نے نیکیاں کی ہے وہ کبھی ضائع ہو جائیں گی۔ لیکن ہم نے گناہ بھی کیے، ہم نے برائیاں بھی کی ہیں، وہ برائیاں بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ تو دونوں باتیں بتا دی، ان ربک سریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ سزا بھی دینے والا بھی ہے اور بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پر منحصر ہیں۔ کس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی کیا مشیت ہے، اور کس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کون سی مشیت ہے، کس شخص کو کون سا گناہ معاف کرتا ہے اور اسی جیسے گناہ کسی دوسرے کو معاف نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کے بارے میں اس کا فیصلہ مغفرت کا ہو وہ بھی اسی کی مرضی، اور جس کے بارے میں اس کے فیصلہ عذاب کا ہو وہ بھی اسی کی مرضی۔ لیکن جس کو وہ سزا دے گا وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو، اور جس کو وہ بخشے گا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام ہو۔ فضل اور انعام، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اس فلان پر اتنا فضل اور اتنا انعام ہوا، مجھ پر کیوں نہیں ہوا۔ اس انعام کبھی اپنی مرضی سے بھی لوگ دیتے، اپنی مرضی وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، آپ کی جیب سے نہیں دیتے، میرے جیب سے نہیں دیتے، میرے حصے سے اللہ تعالیٰ انعامات نہیں دیتے۔ ایک تو ہمارے ہاں کے انعامات ہوتے ہیں کہ لوگوں سے ہزار روپیہ جمع کر کے خود اس میں لاکھوں کماؤ اور لاکھوں میں سے چند ہزار لوگوں کے انعام کے طور پر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ لوگوں سے لے کر پھر انعام میں دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب سزا دیتا ہے تو سزا اسی کو دیتا ہے جو سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو ضوابط بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کی مخالفت نہیں کرتا۔ سزا جس کو دیتا ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، وہ عدل ہوتا ہے، وہ انصاف ہوتا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، لا یظلم مثقال ذرہ، وہ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کوئی شخص اپنے بچے، اپنے بیٹے کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنے بال بچوں کے بارے میں یہ یقین کے ساتھ کہہ دے، یا اس کے بال بچے بھی یقین کے ساتھ کہہ دے کہ اس نے ہمارے اوپر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ ممکن ہے ذرہ برابر ظلم کیا ہو، ممکن ہے اس نے کیا ہو، وہ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا بھی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ پیغمبر تو پیغمبر ہے، ان کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے۔ عام انسان کی بات کرتے ہیں، عام انسانوں میں جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے بال بچوں کے بارے میں بھی کبھی زیارتی کے مرتکب ہوتے ہیں، کبھی بے اعتدالی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا لا یظلم مثقال ذرہ، میں ذرہ برابر، حالانکہ ذرہ برابر ظلم وہ ہمارے حساب میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ ہم جس چیز کو ظلم سمجھے یہ تو ایک اضافی قسم کی بات ہے۔ کبھی کبھی ایک شخص اپنے حق میں کوئی فیصلہ چاہتا ہے تو وہ اس کو انصاف کہتا ہے، اور جو وہ ظلم کا ہوتا ہے۔ دوسرے کے حق کو وہ نہیں دینا، کہتا ہے یہ اگر اس کو دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ یہ ظلم اور یہ انصاف، اس کے پیمانے، ہمارے پاس جو پیمانے ہیں وہ پیمانے درست نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں کے قوانین الگ الگ ہیں۔ دنیا جہان کے اندر کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کے عدل اور ظلم کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ آپ روس جائیں، آپ چین جائیں، آپ مشرقی ممالک میں جائیں، آپ مغربی ممالک میں جائیں، آپ ایشیا میں جائیں، افریقہ میں جائیں، دنیا جہان میں کتنی عدالتیں ہیں۔
کیا ہر عدالت میں فیصلہ دینے کے ضوابط ایک ہی طرح ہیں؟ مختلف ہیں۔ حالانکہ سب چاہتے ہیں کہ ہم عدل کریں لوگوں کے ساتھ، لیکن عدل اور ظلم کے پیمانے لوگوں کے الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عدل اور ظلم کا پیمانہ اپنا ہے۔ اور انسانوں کے پیمانے دیکھے جائے، ان کو پیمانہ سمجھا جائے تو کون سے انسانوں کا پیمانہ؟ گزشتہ لوگوں کا پیمانہ، اس زمانے کے یونانیوں کا پیمانہ، اس زمانے کے رومیوں کا پیمانہ، اس زمانے کے ہندوستانیوں کا پیمانہ، اس زمانے کے مصریوں کا پیمانہ، اس زمانے کے بابل والوں کا پیمانہ، چینیوں کا پیمانہ، درمیانی زمانے والوں کے کن لوگوں کا پیمانہ، اس موجودہ زمانے کے کن قسم کے لوگوں کا پیمانہ، یورپ والوں کا پیمانہ، یورپ میں کتنے لوگ ہیں، کتنی عدالتیں ہیں، کس عدالت کا پیمانہ؟ ہر جگہ پہ عدالت کے اپنے اپنے پیمانے ہیں۔ تو یہ پیمانہ ایک نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا میں انسان کے پیدائش سے لے کر آج تک یہ پیمانہ ایک ہوتا، ظلم اور عدل کا پیمانہ، تو پھر آپ یہ کہتے کہ یہی عدل ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں پیمانے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے، ان کے لیے الگ عدالتیں ہونی چاہیے کہ ان میں دیکھا جائے کہ کون سی عدالت واقعی عدالت ہے اور کون سی عدالت کا پیمانہ واقعی درست ہے۔ تو اللہ کا پیمانہ درست ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اختلاف سے بالاتر ہے۔ دوسرے لوگوں کے پیمانوں میں کچھ چیزیں ایسی شامل کی گئی ہیں، ابھی تک ایسی ہے، ابھی تک ایسی بات ہے۔ کتنی باتیں ہیں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں، بعض فیصلوں کو دیکھ کر اور سن کر آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی عدل کی بات ہے۔ لہذا عدل اور ظلم کے پیمانے لوگوں پر نہیں چھوڑے جاتے۔ ایک آدمی مدعی ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ عدل یہی ہے کہ میں جس چیز کا دعویٰ کروں وہ مجھے ملے، اور اگر میری اس کے مرضی کے خلاف اس دوسرے کو ملے گا تو یہ ظلم ہوا۔ اس کے مد مقابل فریق کو جو کچھ بھی دیا جاتا ہے، تھوڑی سی اس کو مراعات دی جاتی ہے، تھوڑا سا اس کا حق بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ظلم ہوا۔ جی یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ ظلم ہوا۔ لہذا اللہ رب العالمین کا اپنا ایک پیمانہ ہے، انسانوں سے پیمانے نہیں لیتا۔ انسانوں کے پیمانوں پر اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں ناپا جاتا، نہیں تولا جاتا۔ خود حاکم ہے وہ، لوگوں کی باتیں اللہ تعالیٰ کے پیمانے پر تولے جاتے ہیں۔ یہ اختلاف ان لوگوں میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اختلاف نہیں ہے، لوگوں میں اختلاف ہے۔ لوگوں میں اختلاف ہے تو اختلاف کرنے والوں کو فریق سمجھا جاتا ہے، ان کو فیصلہ کن نہیں سمجھا جاتا۔ جو لوگ آپس میں اختلاف کرنے والے ہیں وہ آپس میں فریق ہیں، اور جو فریق ہے وہ عدالت نہیں ہو سکتی۔ عدالت وہ ہو سکتی ہے جو فریق نہ ہو۔ لوگ فریق ہیں آپس میں، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فیصلہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ فیصلہ فرمائے، اور پیمانہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے۔ لوگوں سے لیے گئے پیمانے نہیں ہیں۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ حق اللہ کو حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے سزا دے۔ لہذا بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں اس کو نظر ثانی اس پر کرے، اس پہ تبصرے کرنا شروع کر دے، یہ فیصلہ کیسا ہے اور وہ کیسا ہے۔ بندے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ بندہ بنے، اور بندے بننے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا طلبگار ہو، اس سے مغفرت کی دعا مانگے، گناہوں کی معافی مانگے، مغفرت کی دعا مانگے، فضل کا طلبگار بن جائے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔